خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے معمور مدنی پھولوں سے اپنے مشام جاں کو معطر کرنے کی کوشش کریں گے۔ خلیفہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹاتا ہے جتنا پانی آگ کو مٹاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین صاحب موجود ہیں، تلاوت کلام پاک سنیں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پارہ نمبر 30 کی سورۃ اللیل کی آخری 5 آیتیں ہم نے سنی ہیں، اب ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ نمبر 2، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ نمبر 3، جہنم سے دور رکھے جانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ نمبر 4، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صدقات اور خیرات قبول ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، جس کی گواہی رب تعالی دے رہا ہے۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ تفسیر صراط الجنان، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کے بعد بہت اذیتیں دی جاتی تھی۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 اوقیہ تقریباً 32 تولے سونا ادا کر کے خریدا تو فروخت کرنے والوں نے کہا ابو بکر اگر تم صرف 1 اوقیہ سونے پر اڑ جاتے تو ہم اتنی قیمت میں ہی اسے فروخت کر دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم 100 اوقیہ سونا مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا اور بلال کو ضرور خریدتا۔ کفار کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا۔ کیا ظاہر فرما دیا گیا؟ آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، فرمایا کہ اس پر مگر اس کے جو خریدنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کوئی احسان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طرز کلام دونوں مقبولوں سے ایک جیسا ہے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ، مدنی مذاکرے کا یہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دن 22 جمادی الاخری وہ بھی تشریف لا چکا ہے۔ آج 22 جمادی الاخری کا دن شروع ہو چکا ہے، آج اس کی رات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو زندگی میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر عام انسان اس کو کاؤنٹ کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔
آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا چونکہ سلسلہ ہے، اور اس کے حوالے سے میں چاہوں گا اگر کچھ منقبت کے چند اشعار بھی آپ سنائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کی خوبیوں کے بارے میں بھی ہم کلام کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت نے بڑی خوبصورت منقبت لکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یقیناً امیر علیہ سنت نے جو اشعار لکھے ہیں وہ آپ کی عظمت و شان سے مالا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل، ٹھوکروں میں ہے بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل، ٹھوکروں میں ہے نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہے، نبی کا کرم اور رہنما صدیق اکبر ہے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، غریبوں بے کسوں کا آسرا صدیق اکبر ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کہی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے، تو واقعی وہ جو آپ کی سیرت کی جو واقعات ہیں تو عشق رسول سے مالا مال ہے، سبحان اللہ۔
میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور وہ واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے، سبحان اللہ. جس سے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ایک اظہار ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کتنی تھی. واہ. علماء لکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کا موقع تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے. فرمائے کہ ابو بکر، ہجرت کرنے کے بعد جیسے غیر مسلم مجھے تلاش کریں گے ایسے ہی تمہیں بھی تلاش کریں گے. اس سفر کی وجہ سے تمہیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب یہ سب صورتحال تمہارے سامنے ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم میرے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ اکبر. علماء بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب ہے نا، کہتے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صورتیں ہیں. ایک فرض کیجئے مجھے قیامت تک زندگی مل جائے، اللہ اکبر. پھر اس لمبی زندگی میں مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، اللہ اکبر. سب بادشاہ نواب میرے ماتحت ہوں، مگر اس زندگی میں آقا آپ کی محبت شامل نہ ہو. ایک تو یہ صورت ہے. اور دوسری صورت یہ کہ بالفرض مجھے قیامت تک زندگی مل جائے اور اس پوری زندگی میں مجھے شدید ترین تکلیفیں دی جاتی رہے، میں درد و تکلیف سے نڈھال ہو جاؤں، مانگے موت نہ آئے. ان سب تکلیفوں میں آپ کا دامن محبت یہ میرے ہاتھوں میں ہو. سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شاہانہ زندگی کی بجائے اس تکلیف والی زندگی کو پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان وَهَلْ أَنَا وَمَالِي وَوَلَدِي فِدَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں بھی، میرا سارا مال بھی اور میرا اولاد بھی سب کچھ آپ پر قربان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو ہم بھی نعرے تو ہم بھی لگاتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اب غور کرے اور سوچے کہ صدیق اکبر جن کا آج یوم منایا جا رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ ذکر خیر بھی ہوگا، تو یہ ان کے جذبات، جان نثاری کے جذبات، اور یہ پھر زبانی کلامی نہیں ہوا، واقعات ہیں ہے نا کہ وہ قربانی کا کیسا زبردست کہ جب موقع ملا تو ثابت کر کے بھی ثابت کر کے دکھایا. حضور میں آپ نے جو واقعہ سنایا تو میں ایک تو یار مجھے امیر اہل سنت کا وہ پہلا ہی شعر یاد آ رہا تھا. عاشق خیل الورا نہیں فرمایا، امیر اہل سنت نے لکھا کیا ہے؟ حقیقی عاشقے. کیا بات. کیونکہ عاشق تو بڑے ہیں، دعوے کرنے والے بڑے ہیں، لیکن حقیقی عاشق جو ہوتے ہیں نا، حقیقی عاشقوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہم محبت کرتے ہیں. ان کا تن من دھن، ان کی عادتیں، ان کی گفتار کردار سب بتاتا ہے ہم کسی سے محبت کرنے والے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے بہت زیادہ محبت کرنے والے بلکہ عاشق اکبر تھے. عشق سیکھنا ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر بندہ عاشق بنتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اچھا پھر یہی بات ہم اس کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو عشق اور محبت کی جو بات ہوتی ہے نا، یہ دنیاوی طور پر بھی اس کو عام طور پر مثالاً دیا جاتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز اپناتا ہے. بے شک. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس میں فنا ہونے کا ایک ان کا جذبہ ہوتا ہے. ایسے ہی. تو واقعہ کچھ یوں ایک کتاب میں ہے، فیضان صدیق اکبر میں بھی ہے، کہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے
تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. اللہ. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے خلیفہ رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہی وہ شے ہے کہ جس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کا کوئی عضو، پارٹ آف باڈی میں کوئی پارٹ ایسا نہیں جو زبان کی سختی کی شکایت نہ کرتا. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ اس زبان کی احتیاطوں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے کہ احیاء العلوم کا جو خلاصہ ہے اس کے پیج نمبر 236 پر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے اللہ اکبر. تاکہ فضول کلام کرنے کی عادت ہی نہ ہو. حضور ایک طرف دیکھیے وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی میری زبان سے فضول بات نہ نکل جائے، فضول کلمہ نہ نکل جائے. حالانکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے کوئی فضول بات منہ سے نکلے گی جو نبی پاک علیہ السلام سے تربیت پانے والے ہیں. اور ایک اگر ہم آج کا اپنا ماحول دیکھتے ہیں تو زبان سے کسی کی دل آزاری کر دینا، کسی پر تانا زنی کر دینا، کسی پر طنز کر دینا، تھوڑا سا کسی کے پاس کچھ پیسے آ جائیں تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنے اساتذہ، اپنے بڑے جن سے انسان نے سیکھا ہوتا ہے ان سے بھی بات کرنے میں وہ شرماتا نہیں، مطلب بول دیتا ہے، اگرچہ بعد میں پچھتاوا ہوتا بھی ہے. کیا فرمائیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو مبارک سیرت کا ایک پہلو آپ نے بیان کیا ہے تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے اور زبان کی احتیاطوں کے بارے میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ انسان بول کر پچھتاتا ہے جی. اور بسا اوقات انسان اپنے سامنے والے سے اس انداز میں گفتگو کر جاتا ہے کہ اگر اس کو یاد کرتا ہے تو زندگی بھر اس کے لیے ایک بڑی زبردست نصیحت ہو جاتی ہے. جی. لیکن وہی بات ہے کہ اس کو جو محسوس کرے، ٹھیک. کیونکہ زبان کی جب تک اس معاملے میں راشد بھائی ایک ذہن یہ نہیں بنتا ہے نا کہ یہ بھی کوئی کام ہے. جی جی اور بظاہر زبان جو ہے وہ گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہے، جی جی لیکن اسی زبان سے اگر کوئی کافر صدقے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت مقدر بن جاتی ہے. ہے. سبحان اللہ. اور لیکن اگر اسی زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کرے معاذ اللہ تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے اعمال اکارات ہو گئے، اور اگر اس نے اس پہ توبہ نہ کی اور اسی حال پہ مرا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بے شک. تو زبان کا جو استعمال ہے جس کو اگر ہم سیرت صدیق اکبر کا اس پہلو کو ہی لیتے ہیں تو یہ بڑی اہم بات ہے. بلکہ کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ یہ لکھا کہ ایک نوجوان نے نئی نئی گاڑی خریدی. اچھا گاڑی خریدی تو ایک دن وہ اپنے اسکول گیا ہوگا اور وہاں سے جو اس کے بڑے اہم جو استاد تھے تو وہ کسی قصبے سے آتے تھے پڑھانے کے لیے. تو اپنے استاد صاحب سے کہنے لگا کہ استاد صاحب آپ جا رہے ہیں تو میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، تو کیوں نہ آپ میرے ساتھ میری گاڑی میں سفر کریں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو استاد نے جب دیکھا کہ بھائی مجھ سے پڑھ کر گیا اور اب یہ جوان ہو گیا، پڑھا لکھا بھی ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر ذرا اچھی گپ شپ ہو جائے گی. اب جیسی گاڑی چلی تو بات چیت شروع ہوئی. تو نوجوان نے کہا کہ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ آپ کہاں خوار ہوں گے، بسوں میں دھکے وکے کھائیں گے، تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. یہ اس نے ایسے ہی کہنے کو کہہ دیا. اب استاد نے استاد تھے، استاد ہی ہوتا ہے. تو اس نے فوراً جواب دیا کہ بیٹا ساری زندگی اسی طرح بسوں میں خوار ہوا ہوں، آج بھی خوار ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو استاد نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس جیسے پڑھے لکھے کے ساتھ سفر کر کے مجھے ایک اچھی معلومات اور اچھے گفتگو ہوگی، لیکن اس استاد نے جب یہ جواب دیا تو نوجوان لکھتا ہے کہ میں جب بھی وہ بات وہ جملہ غور کرتا ہوں تو میرے کمر میں پسینے کی ایک لکیر چلتی ہے. یعنی ایک احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ بولا کیوں، میری زبان سے یہ جملہ نکلا کیوں. تو یہاں اگر ہم اس پر ہی ڈسکس کرتے ہیں نا تو یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہماری زبان جو استعمال ہوتی ہے. تو امیر اہل سنت اپنی کتاب گفتگو کے آداب میں لکھتے ہیں کہ یہ زبان ہے نا، اس کے استعمال سے یا تو آپ کسی کے دل میں اتر جائیں گے، یعنی وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے انداز سے،
آپ کی گفتگو سے وہ ایسا متاثر ہوگا کہ آپ اس کے دل میں اتر جائیں گے. بے شک. یا اگر آپ اس سے ایسی بات کریں گے تو کہ اس کے دل سے اتر جائیں گے, یعنی یا تو دل میں اتر جائیں گے یا دل سے اتر جائیں گے. وجہ کیا بنے گی؟ آپ کی ہونے والی گفتگو, زبان سے نکلے ہوئے زبان سے لکھے ہوئے الفاظ. تو یہ چاہے والد ہو, والدہ ہوں, بھائی بہن ہوں, رشتہ دار ہوں, آپ کے پڑوسی ہوں, آپ کے دوست ہوں, آپ کے شاگرد ہوں, آپ کے جو بھی آپ کہیں گے, تو زندگی میں اگر جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی زبان کو درست استعمال کریں. حضور آپ نے جو واقعہ سنایا اس میں دیکھیے ایک پوزیٹیو پہلو بھی ہے کہ اس لیے اگر مثال کے طور پر نوجوان جاتا گاڑی لے کر کہ چلیں استاد صاحب سے دعائیں ملیں گی. کیا بات. اچھا اب جا کر اگر زبان کا درست استعمال آتا ہوتا, اچھا یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جان بوجھ کر اس نے استاد صاحب کو معاذ اللہ کچھ نیچا دکھانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن عادت نہیں ہوتی نا, پریکٹس نہیں ہوتی زبان کا درست استعمال کی, تو چاہتے نہ چاہتے ایسا کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے تربیت فرمائیں ہمارے ناظرین کی ہماری, کہ اس تربیت کیسے بنے, کیسے عادت بنے کہ ہم اچھا بولنا سیکھیں, کہ ہماری زبان سے کچھ اچھا ہی نکلے. وہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ زبان جو ہے اس کے گویا کے پہرے دار جو ہیں 32 پہرے دار ہیں اس کے اندر ہے, لیکن اس کبھی وہ گویا کے توڑ کر بالکل گیٹ باہر آ کر کیا کچھ کر دیتی ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو ہم نے جیسے ابھی شروع میں دیکھا کہ ہمیں یہ جو زبان ہے, یہ زبان جو ہے وہ یہ بھی ایک کام ہے استعمال کرنا. امیر اہل سنت نے تو اس کا بہت اچھا حل دیا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. واہ, پہلے تولو بعد میں بولو. کہ آپ جو بول رہے ہیں تھوڑا سا چیک کر, ٹھہر تو جائے, جس سے بات کر رہے ہیں اس کا مقام و مرتبہ اور اس کا اسٹیٹس وغیرہ دیکھ کر جب آپ, اور یہ عموماً عام طور پر دنیاوی لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسا باروب شخصیت ہوتی ہے نا, بندہ جو ہے نا اس سے, لیکن جس کے متعلق دل میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا, بندہ اس کو جو چاہے جو ہے نا وہ بول دیتا ہے, اور پھر ہمیشہ کے لیے مطلب وہ سمجھنے کہ شرمندہ ہی ہوتا ہے کہ یار یہ میں مطلب اس طرح کا میں نے انداز کیوں اختیار کیا ہے. تو بہرحال ایک تو یہی بات کہ ہم جو بات کریں گے تو وہ بات جو ہے وہ تول کر ہی کرنی ہے. پہلے سوچ لیں کہ بھائی یہ جو میں بات کر رہا ہوں آیا یہ بات کرنا میرے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات اگر ہم اس کی ایک سمجھنے کے لیے بات کریں کہ جملوں کا اثر کتنا ہوتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ کئی واقعات لکھے جاتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے ایک ایک کر کے دانت جو ہے نا وہ گر گئے. ٹھیک ہے. اب خواب پریشان کرنے والا تھا, تو صبح جب اٹھا تو بڑا پریشان تھا, فوراً اپنے دربار میں جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے ان کو جمع کر لیا. ٹھیک. اور تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ جو میں نے بات دیکھی تھی اس کا رزلٹ کیا ہے. ٹھیک. اب خیر جب وہ معبر جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ان کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہے بھائی تم بتاؤ. تو پہلے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, خواب تو بڑا خطرناک ہے. جی ہاں, آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کا مطلب تو یہ کہ آپ کی اولاد میں سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مرے گی. اللہ. بادشاہ نے جیسے یہ بات سنی تو وہ تو غصے میں آ گیا. اوہو اتنی خطرناک تم نے تعبیر بتائی ہے, پکڑو اس کو, بند کرو اس کو. اب بادشاہوں کا مزاج اسی طرح کے ہوتا ہے. بادشاہ ہی ہوتا ہے نا, تو اس کو جیل بھیج دیا. اب دوسرے والے سے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. اب اس نے پہلے والے کا حال تو دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک دم سے سنبھلا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ خواب تو بڑا مبارک ہے. اچھا. ہاں آپ نے دیکھا, آپ کو بہت مبارک ہو, بڑا مبارک خواب آپ نے دیکھا ہے. اب بادشاہ بہت خوش ہو گیا. بادشاہ کہنے لگا اچھا کیا تعبیر ہے اس کی. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے بڑی عمر پائیں گے. اللہ. اب راشد بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچے ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے. تعبیر تو وہی ہے, مانا اعتبار سے تو ایک ہی ہے نا. جی بالکل. کہ بھائی ایک کہتا ہے کہ تیرے سامنے تیری اولاد ایک ایک کر کے مرے گی, اور ایک کہتا ہے کہ تو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائے گا. باتیں کی ہے بالکل, بٹ یہاں پر وہی بات کرنے کا انداز مختلف ہے. آپ کو جو گفتگو کرنی ہے آپ طریقہ تو درست کریں, آپ اس چیز کو فیل کریں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات کسی کو مطلب ہٹ کرتی ہے
اور ایسی کئی باتیں ہیں. اور پھر اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیں, جی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ قرآن پاک میں باقاعدہ جی گفتگو کرنے کے ہمیں آداب بیان ہوئے. بے شک. قرآن پاک میں سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھو. سبحان اللہ. اچھا, پھر سورہ بقرہ میں فرمایا گیا قولوا للناس حسنا, واہ. کہ لوگوں سے خوبصورت انداز سے کلام کرو. سبحان اللہ. اچھا, سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ فرمایا قولا معروفا, سبحان اللہ. نیک اور بھلی بات کہو. واہ سورہ نساء میں فرمایا گیا قولا سدیدا, واہ. صاف سیدھی بات کہو. سبحان اللہ. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قولا میسورا, واہ. کہ نرم اور آسان بات کہو. سبحان اللہ. سورہ نساء میں فرمایا گیا قولا بلیغا, کہ دل میں اتر جانے والی بات واہ کہو. کیا بات. اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قولا کریما, واہ. عزت والی بات کہو. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم قرآن میں حدیث میں اگر ہم یہ دیکھیں تو واقعی اس بات کی تو تربیت ہے نا, کہ ہمیں جو بات کرنی ہے تو وہ بات کرنی کیسے ہے, کرنے کا انداز کیسا ہے. اور قرآن پاک میں حضور جس طرح آیات آپ نے بیان فرمائی, تو ان آیات کا اگر شان نزول دیکھیں یا ان کا پس منظر دیکھیں نا, تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے. بالکل. ہر ایک آپ نے اگر ماں باپ سے بات کرنی ہے تو آپ نے قولن کریما, آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے تو اس انداز کو اختیار کرنا ہے. چھوٹوں سے بات کرنی ہے تو یہ انداز اختیار کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا نا فرعون کو جا کر نیکی کی دعوت دو, تو ان سے فرمایا قولا لینا, نرم بات کہنا. تو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں آداب بھی آتے ہیں. اور آپ جس طرح خواب کی تعبیر کے بارے میں بیان کر رہے تھے, تو فیضان صدیقی اکبر میں ہی یہ بات بھی لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ابو بکر کو حکم دوں. حکم آقا علیہ السلام تو خوابوں کی تعبیر بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا کرتے تھے. ایک تعبیر میں عرض کروں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے کمرے میں, میرے گھر میں 3 چاند اترے ہیں, گویا کہ 3 چاند اترے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی وفات ظاہری ہوئی تو ان کو وہاں پر مزار شریف بنا, تو فرمایا پہلا چاند تو یہ آ گیا. کیا بات. تو اس کے بعد فرمایا کہ 2 چاند مزید آئیں گے. تو اس طرح خوابوں کی تعبیر آپ بڑی خوبصورت بیان کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان, آپ کا مقام یقیناً بہت زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے. انشاءاللہ میر اہل سنت سے اس بارے میں مزید بھی ہم کلام سنیں گے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ الکریم کریں گے. حضور, ایک لوگوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے تانا دینے کی, لوگ خیال نہیں کرتے. کسی جیسے آپ نے فرمایا نا, کسی غریب سے بات کرنی ہو, چھوٹے آدمی سے بات کرنی ہو, تو تانا دیا جاتا ہے کہ اگر کچھ محنت کر لیتے تو کچھ بن جاتے نا. کسی کی آواز اچھی نہ ہوئی, ارے بھائی یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا نا. یہ جو ایک عادت ہے تانا دینے کے حوالے سے, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہمیں خیال کرنا چاہیے. زبان کا یہ جو ایک غلط استعمال ہے یہ درست کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح اپنی اس عادت کو ختم کیا جائے. دیکھیں, سچی بات تو یہ کہ تانا جس طرح دیا جاتا ہے جی کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ٹھیک. اگر میں کسی کو یہ بات کہتا ہوں, کوئی اگر اسی انداز سے مجھے کہتا ہے نا کہ کام نہیں کرنا, تو کام اگر نہیں کیا, اس نے کہا کہ تیرے پاؤں میں کیا مہندی لگی ہے, تو یہ انداز ہی درست نہیں. ٹھیک. اچھا, جو بچوں سے بھی باتیں کرتے ہیں کہ بے وقوف ہے تو گدھا ہے تو کبھی آگے نہیں بڑھے گا, تو یہ چیزیں مطلب آپ دیکھیں معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. ٹھیک. یعنی آپ خود بھی اگر اس کو مدنی چینل کے ناظرین فیل کریں کہ اگر اس طرح کا جو بیہیو ہوتا ہے نا, یعنی ہمیشہ جیسے ہی خلاف مزاج بات ہوئی اور آپ کا جو بھی انداز ہے نا وہ شوٹ ہو گیا, یہ درست نہیں ہے. یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یار بولنے کو وہ بولتے ہیں بس, کیا بھائی یار یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا میں آپ سے مل لوں. اب یہ جملہ کہنے کو کہہ دیا آپ نے, لیکن آپ سوچے کہ اس کو اوقات بتا دی نا آپ نے کہ تیری کو اوقات نہیں ہے کہ میں خاص ملنے آؤں تجھ سے, ہاں یہاں سے گزر رہا تھا تو چلا یار تیرے سے بھی مل لوں. یہ کوئی بات ہے, بڑی باریک سی بات ہے. اب توجہ دلا رہے ہیں, بڑی ہے معمولی سی بات, لیکن محسوس کرنے والا محسوس کرنے والی کہ میری کو اوقات نہیں کہ آپ مجھ سے ملنے آؤ گے. کسی سے ملنے جا رہا تھا, میں نے کہا چل تجھ سے بھی مل لوں. یار مجھے جوتا تنگ ہو رہا تھا تو یار میں نے کہا چل تجھے بھی دے دوں. او بھائی,
چپ چاپ دے دیتا تو دل میں خوشی ہوتی کہ چلو یار امپورٹڈ جوتا اس نے مجھے دے دیا. نہیں یار مجھے تنگ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چل یار تجھے دے دوں. جو سردی کا موسم ہے تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گرم کپڑے یا اس طرح کی جیکٹ وغیرہ یہ دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہت سی چیزوں میں مطلب آپ کسی کے گھر گئے, ٹھیک, گھر گئے اور گھر پہ کوئی آیا اور آپ نے اس کو کھانا دے دیا, پیش کر دیا. اب کھانا دے کر اس کو پوچھتا ہے آپ کو ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا. اب آپ خود سوچیں کہ اس کو ڈاکٹر نے پرہیز کا بولا تھا کہ چاول نہیں کھانا, اور آپ نے بہترین بریانی بنائی ہے, صحیح, اگرچہ وہ کھانے میں ٹیسٹی تھی بٹ اس نے کھایا ہی نہیں مزے سے, کیونکہ اس نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا. ٹھیک, اب آپ نے یہ پوچھا. اچھا پھر بعض اوقات خود کچھ پریکٹس نہیں ہوتی, کوئی مہمان آیا تو کہتے ہیں یار چلو یار میں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے پلاتا ہوں. اب وہ چائے بنانے گھس گئے کچن میں. اچھا کچن میں ویسے ہی تجربہ ہوتا نہیں ہے کہ کیا نمک تو کیا چینی. آپ نے دودھ پتی چائے بنائی لیکن چینی کی جگہ آپ نے نمک ڈال دیا. اب نمک لا کر آپ نے بڑے محبت سے اس کو پیالہ دیا. اب اس نے بھی عقیدت محبت سے پی لیا کہ بھائی اتنے بڑے شخص نے خود بنا کر پلائی ہے. اچھا یہ بھی چلو وہ پی گیا, اور پھر پوچھتا ہے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کیسی لگی, کیا بولے گا آپ کو. ایسا نہیں, بعض اوقات پسند نہیں بھی ہوتی, اگرچہ گھر والوں نے بنایا ہو, باہر سے لے کر آئے ہو, پسند نہیں ہوتی. امیر سنت منع فرماتے ہیں نا کہ آپ اس طرح پوچھا نہ کریں کہ کیسا لگا. اب وہ نہیں پسند آیا تو اسے جھوٹ بولنا پڑے گا, اور اگر وہ سچ بول دے مجھے تو پسند نہیں آیا پھر کچی ہوگی. کسی نے کہا تھا کہ کسی نے گھر لیا کہیں, ٹھیک, گھر لے کر جناب وہ اپنے دوستوں کو ہوتا ہے نا یار وہ فلاں ہمارے ایریے میں مسلم آباد میں گھر ہے تو گلی نمبر 12 اور مکان نمبر 30 جو ہے نا اس میں آ جانا. ہمارا وہ اپارٹمنٹ ہے 6ٹھے فلور پہ ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ وہ گلیوں میں کبھی زندگی میں آیا نہیں. اب وہ کسی کو بھی چلو اب تو لوکیشن وغیرہ کا, لیکن کسی دور کی بات میں بتا رہا ہوں جب یہ لوکیشن وغیرہ کا دور نہیں ہوتا تھا, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو کر وہ جیسے تیسے پہنچا. جیسے ہی اپارٹمنٹ میں پہنچا تو 6ٹھے مالے پہ جانا ہے, لفٹ خراب, لائٹ چلی گئی. اب وہ چڑھا جناب 6 مالے اوپر آپ کے پاس, اور آپ نے دروازہ کھول کر ارے آئیے 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 آئیے, ابھی بیٹھے ہی ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کو ہمارا گھر میں آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی. راشد بھائی یہ بات پوچھنے کی ہے. اب وہ اگر وہ کہے کہ ہاں بھائی میرے کان پکڑ تو آئندہ نہیں آؤں گا, تو یہ آپ کی کیا عزت رہے گی. تو یہ جو گفتگو کوئی بھی کرے, گفتگو کوئی بھی کرے, اور پھر بسا اوقات جو ہمارا یہ جو انداز ہوتا ہے نا راشد بھائی, یہ جو ہمارا انداز ہوتا ہے نا یہ بعض اوقات ہماری بھی ناک کٹواتا ہے. ٹھیک, ہماری بھی ناک کٹواتا ہے. وہ بلکہ کسی نے لکھا تھا ایک جگہ کہ ہمارے ایک صاحب تھے, وہ آفس سے جب آتے تھے شام کو تو چونکہ تھکے آ رہے ہوتے تھے تو آتے ہی اپنا وہ شوز وغیرہ اتار کر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے. صحیح. اب ڈرائنگ روم میں آ کر وہ جناب جیسے ہی بیٹھے تو ان کی جو وائف تھیں وہ پانی لے کر آتی تھی, پھر ان کو چائے دیتی تھی. یہ روٹین تھا ان کا. ٹھیک. تو ایک دن زیادہ تھکے ہوئے تھے تو آ کر بڑے نڈھال ہو کر یہ بیٹھے اپنے صوفے پر, تو وائف نے حسب معمول پانی رکھا. اب جیسے ہی پانی کا گلاس اٹھایا نا تو ٹیبل پر ریزلٹ کارڈ پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے ریزلٹ کارڈ اٹھایا, پانی پینے لگے. اب ریزلٹ کارڈ اٹھایا تو ایک دم سے ان کو تو غصہ آ گیا کیونکہ نمبر تو بہت کم تھے. ٹھیک. فوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی, ادھر آؤ. اب بیٹا گھبرا کر کہ ابو نے اس طرح غصے سے کیوں بلایا. اب جیسے بیٹا آیا اس نے ایک دم سے چڑھائی کر دی, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, اتنے مہنگے اسکول میں داخلہ کرایا, اتنے آپ کو ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں, اتنا پڑھائی پہ میں خرچ کرتا ہوں, یہ نمبر لیا آپ نے, کیسے پڑھائی کرو گے. یہ کر کے اس نے جو سنانی تھی وہ سنانا شروع کیا. اب جب یہ شور شرابہ ہوا تو بیوی نے جب آواز سنی تو وہ بھی باہر آ گئیں کہ کیا خیریت, کیا ہو گیا. اب جیسے ہی بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا تو آہستہ آہستہ ماں کے پیچھے آیا اور وہ پیچھے سے نکل گیا. اب وہ شخص اپنی بیگم پر ناراض, تم لوگوں نے اس کو بگاڑا ہے, دیکھو کیا حال ہے. یہ کو نمبر ہوتے آنے کے, اور یہ کر کے اس کو اپنی بیوی کو بھی سنانے لگا. صحیح. اب یہ سنا کر تھوڑا سا جب تھوڑا تھما تو بیوی نے کہا کہ آپ میری بات تو سنیں. اصل میں آج صبح میں الماری صاف کر رہی تھی تو آپ کے بچپن کے ریزلٹ کارڈ مجھے کچھ ملے, تو میں نے اس ٹیبل پہ رکھا تھا کہ تھوڑا آپ اپنا ریزلٹ کارڈ دیکھو گے تو آپ کو بچپن یاد آ جائے گا تو آپ کو بھی خوشی ہوگی. تو یہ ریزلٹ کارڈ آپ کے اپنے بیٹے کا نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے یہ سنا تو اس کی تو حالت خراب. تو یہ ہوتا ہے بولنے کی ایک عادت جس کو جیسے ایسی, مطلب وہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے. جی.
تو آپ جس طرح سے اپنے معاملات کو کرتے ہیں، آپ خود دیکھیں، آپ جہاں پر بھی اگر یہ چیز ہے تو آج مانگ لیں۔ فیضان صدیق اکبر ہے کہ زبان کا قفل مدینہ میں نصیب ہو جائے، بولنے کا ڈھنگ آ جائے، اور جب بھی بولیں اچھا بولیں تاکہ ہم لوگوں کے دل میں اتر جائیں، دل سے نہ اتریں۔ اور ہاں، عادت ہوتی ہے بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ کی، اس طرح کی، تو اگر کبھی ہو جائے معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، چاہے وہ اپنے بچوں سے بھی ہو، چاہے گھر والوں سے ہو، چاہے اپنے جتنے بھی ہمارے جان پہچان والے ہوں، تاکہ اگر کسی کو پتہ چلے نا کہ آج ابھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو میری زندگی کی دعا کریں۔ وہ یہ نہ کریں کہ یار کل مرتا ہو نا تو آج مرے، ہماری جان چھوٹے، ہمارے ناک میں دم کیا ہوا اس نے۔ تو یہ راشد بھائی ایک پیغام ہے جو فیضان صدیق اکبر کا، یہ اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ ہم کو نصیب کرے اور زبان کی احتیاطیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے۔ ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو کو رکن شورا نے لیا، آپ کی زبان کا احتیاط کرنے کا مبارک عمل کیسا ہوا کرتا تھا۔ یقیناً یہ ہماری تعلیم کے لیے ہی میں کہوں گا کہ یہ تھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ لیتے ہیں، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ ہم غور کریں ہم زبان کا استعمال کس انداز سے کرتے ہیں۔ نیت کیجئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک سنت، مبارک عمل کو، کہ زبان کا درست استعمال کرنا ہمیں آ جائے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا والے لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، ہم اچھا بولیں گے تو لوگوں کے دل میں اتریں گے، اور اگر اچھا نہ بولنا سیکھا تو اللہ نہ کرے کہ دل سے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نعت خواں اسلام بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور نعت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، گام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے،
جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے آ جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے مدینے میں، وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو، وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، میرے آقا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، چھیڑو نا طبیبو تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نا طبیبو تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اور دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں، دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں، اللہ قیامت تک جس کا نہ خمار اترے، اللہ قیامت تک جس کا نہ خمار اترے، الفت کا پیوں ایسا، الفت کا پیوں ایسا، ایک جام مدینے میں، الفت کا پیوں ایسا، ایک جام مدینے میں، بلوا کے
بقی آقا حسنین کے صدقے میں بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں، عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں۔ عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، شب فرقت ڈھلے بر آئے ارمان، یا رسول اللہ شب فرقت ڈھلے بر آئے ارمان، یا رسول اللہ کرو تم آستا کا اپنے مہمان، یا رسول اللہ بلا لو اب تو قدموں میں میری جان، یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا سے ہجرا، یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا سے ہجرا، یا رسول اللہ دلوں پج مردہ وارا سے یا رسول اللہ دلوں پج مردہ وارا سے یا تمہاری یاد کا غلبہ ہمیشہ دل پہ ہوتا لگا دو عشق کی اپنے خدا را ایسی چنگاری، اسی خواہش میں کٹ جائے میری عمر رواں ساری، چوسوے مر گزر ہاری منے مسکیز ناداری، چوسوے مر گزر
نقش نالینت پونم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت پونم جایا رسول اللہ سیاہی دفتر اعمال کی ہوتی نہیں ہے عذاب قبر و محشر کا مجھے اب کھا رہا ہے غم سروں ساری شروں ساری گناہوں پر ہے اور آنکھیں میری نوز کردہ خیش گرانو سیاہ شد روزے سیاہ ذکر دا خیش گرانو سیاہ شد روزے سیاہ پشیمانہ 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 یا رسول اللہ پشیمانہ 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 یا رسول اللہ سرے محشر محامد پیش ہو جو در سیاہ کارا کہے بے ساختہ جو دیکھے رحمت پر خطا کارا اور میری امید کا تم ہو میری امید ہو تم اے شفائے درد بیمارا چوبازوئے شفاعت راہ کشائی بر گناہگارا چوبازوئے شفاعت راہ کشائی بر گناہگارا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنفر سود جا پارا ہجران یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ آج یوں تو ہر سیٹرڈے الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد
مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہی ہے ریگولر، مگر آج بڑی خاص اس پروگرام کو اہمیت حاصل ہے کہ آج جو ہے وہ یوم صدیق اکبر بھی ہے. تو یوں الحمدللہ بڑی ہی نسبتوں سے انشاءاللہ الکریم ہم اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آج، تو بالکل شامل رہیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب شائع کی ہے اور اس کا نام بھی فیضان صدیق اکبر ہے. تو اگر نہیں پڑھی تو الحمدللہ اس کو پڑھیں. نگران شورا نے گزشتہ سال اس پر بیان کیا تھا اور بیان کے بعد ترغیب دلائی تھی کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں. حالانکہ وہ تھوڑی سی تھک ہے، موٹی ہے کتاب، تو الحمدللہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے آپ کے دل میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت بڑھے گی کہ وہ کون سا پہلو ہے، یعنی جس معاملے میں بھی ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تو الحمدللہ ان کی دل میں اور عقیدت اور محبت بڑھ جاتی ہے. انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور ظاہر ہے اس میں آزمائشیں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں اور ظاہر حالات مختلف قسم کے آتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، امیر حسن کی زیارت ہو رہی ہے انشاءاللہ الکریم، آئیے ہم آپ کو تاثرات کی طرف بھی لے چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کچھ مدنی پھول منقبت کے بھی انشاءاللہ کچھ اشعار سنیں گے. آئیے تاثرات دیکھتے ہیں. صدیق اکبر صدیق اکبر کیا شان پائے اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر سرکار کے ہو تم خاص دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر. مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ